پاکڑ کے لوگوں، آج موجودہ وقت میں مسلمان جو پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ میں کچھ وجوہات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان پریشانیوں سے نپٹا کیسے جائے، ان پریشانیوں کا سامنا کیسے کیا جائے، میں ان چیزوں کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، موبائل میں ریکارڈ کر لیجئے۔ سب سے پہلی وجہ آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ سب سے پہلی وجہ میرے بھائیوں، آج مسلمان نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے کیوں ہیں۔ آج زندگی کا مقصد ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کون جواب دے گا؟ کون جواب دے گا؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو، مانو کو، دانو کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر، جناتوں کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے، یہاں سے پاکڑ سے چلا بھاگلپور گیا، بھاگلپور سے لوٹ کر کے پاکڑ آ گیا، پاکڑ کی ٹرین میں پھر چلا بھاگلپور چلا گیا۔ وہ سفر کر رہا ہے لیکن اس کے سفر کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے سفر کرنے کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ مجھے بتائیے آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ پاگل۔ وہ سفر تو کر رہا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے سفر کرنے کا، وہ اس کو نہیں جانتا، بس سفر کر رہا ہے۔ ایسا آدمی پاگل ہے میرے بھائیوں۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر آئے، جی رہے ہیں، اپنا جو مقصد زندگی ہے وہ ہمیں اور آپ کو نہیں پتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے آج مسلمان عبادت کے معاملے میں بہت پیچھے ہے۔ دوسری وجہ آج مسلمان دنیا کے اندر پریشان کیوں ہے؟ دوسری وجہ میرے پیارے بھائیوں، آج عمل کے میدان میں مسلمان بہت پیچھے ہے۔ ان سے بڑی بڑی باتیں کروا لو، ہرن پور کے چوک پہ بیٹھیں گے، چائے کی دکان پر بیٹھیں گے، ان سے باتیں کروا لو، سعودی کا بادشاہ یہ کر رہا ہے، ترکی کا راشٹرپتی ایسا ہے، سعودی کا بادشاہ ایسا ہے، امریکہ کا صدر ایسا ہے، ان سے بڑی بڑی باتیں کروا لو، لیکن جب انہیں مسجد میں آنے کے لیے کہو تب یہ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ NRC کا موقع آ جائے، یہ چلاتے بہت زیادہ ہے، چیختے بہت زیادہ ہے، روڈوں پہ نکل کے نعرے تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کی صدائیں آسمان میں بلند کریں گے، لیکن جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تب یہ مسجد میں جا کر اللہ اکبر کہنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، آج عمل کے میدان میں مسلمان بہت پیچھے ہے۔ ہم دنیا کے اندر پریشان کیوں ہے؟ یہ دوسری وجہ ہے۔ آج عمل ہمارے اور آپ کے یہاں نہیں ہے۔ ہمیں تقریریں سننے کا بڑا شوق ہے، جلسے کروا لو، بازار لگوا لو، مارکیٹ لگوا لو، بڑے سج دج کے سور کے آئیں گے۔ عادل صاحب اٹاوا سے آ رہے ہیں، ابوالکلام صاحب گریڈی سے آ رہے ہیں، منور صاحب آسام سے آ رہے ہیں، چلے ان کو سنیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کا آنا مبارک ہو، یہ آپ کی دلچسپی، یہ آپ کی محبت، لیکن جب فجر کی نماز میں پہنچو تو جو مجمع اس جلسے کے اندر ٹھاٹے مارتا مجمع موجود تھا وہ فجر کی نماز میں آپ کو نہیں ملے گا۔ 5 لوگ، 6 لوگ، 7، 8، 10، 12 بوڑھے آپ کو مسجد میں مل جائیں گے، یہ نوجوان طبقہ آپ کو نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ جلسے کے اندر اتنی بھیڑ ہوتی ہے لیکن مسجد کے اندر اتنی بھیڑ نظر نہیں آتی ہے۔ آج عمل کے میدان میں ہم اور آپ بہت پیچھے ہیں، عمل نہیں ہے آج ہمارے یہاں۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے
اور اس سورت کا نام ہے سورۃ العصر. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ بولو. سورۃ العصر. جب تک بولو گے نہیں آگے نہیں بڑھوں گا. کیا نام ہے؟ سورۃ العصر. کہ یہاں والے کچھ چنگم کھا رہے ہیں کیا؟ تو بولیے نا بھائی کیا نام ہے؟ سورۃ العصر. امام شافعی اس سورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا اور یہ صرف سورہ عصر ہی نازل ہو گئی ہوتی تو یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. کیا ہے سورہ عصر کے اندر؟ قرآن اٹھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سارے کے سارے خسارے کے اندر، بربادی کے اندر، گھاٹے کے اندر ہیں. امیر بھی خسارے کے اندر ہے، غریب بھی خسارے کے اندر ہے، کالا بھی خسارے کے اندر، گورا بھی خسارے کے اندر. محنت مزدوری کر کے خون پسینہ بہا کر دو وقت کی روٹی کھانے والا بھی خسارے کے اندر ہے. بڑی بڑی فیکٹریوں کا، بڑے بڑے کاروباروں کا مالک بھی خسارے کے اندر، ایک ہندو بھی خسارے کے اندر، ایک مسلمان بھی خسارے کے اندر، ایک عیسائی بھی خسارے کے اندر، یہودی بھی خسارے کے اندر، سارے لوگ خسارے کے اندر الا الذین آمنوا، مگر ہاں وہ خسارے کے اندر نہیں ہے جو ایمان لے کر کے آ جائے. ایمان لے آئے کس پر؟ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، اور اللہ نے جو کتابیں نازل کی اس پر ایمان لے آئے، تقدیر کے اچھے برے پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے کر کے آ جائے. یہ روح خسارے کے اندر نہیں ہے. جو ایمان لے کر کے آ جائے، اللہ نے ایمان کے فوراً بعد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے، آپ بہت پکے مسلمان ہو گئے ہیں، آپ بہت پکے اہل حدیث ہو گئے ہیں. نہیں، اللہ نے ایمان کے بعد